www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابي ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ربه تبارک وتعالى قال اللہ تبارک وتعالى یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وحرمت بینکم وجعلت بینکم حراما فلا تظالموا یا عبادی انکم جائعون الا من اطعمتموه فاستطعمونی وَيَا عِبَادِ إِنَّكُمْ عَارٌ إِلَّا مَنْ قَصَوْتُهُ فَاسْتَفْتُونِي وَيَا عِبَادِ إِنَّكُمْ تَغْفِرُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ يَا عِبَادِ إِنَّكُمْ تَخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم إلى آخر الحدیث. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ ایک لمبی حدیث ہے. اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی، قرآن کریم اور عام حدیث، یہ تین مراتب ہیں. قرآن کریم اس کو کہتے ہیں جس میں الفاظ بھی اللہ نے اتارے اور معانی بھی اللہ نے اتارے. اس کو قرآن کہا جاتا ہے جو ہمارے مسجدوں میں رکھا ہوا ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں معانی اللہ نے اتارے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور ایک عام حدیث ہے. عام حدیث کا معنی ہوتا ہے نبی کے قلب پر جو باتیں القاء ہوئی، جو باتیں اللہ نے ڈالی، وہ عام حدیثیں ہیں جو ہماری روایتوں میں ہیں. تو میں نے جو ابھی حدیث پڑھی اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. معانی اللہ نے اتارے ہیں، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو قدیم صحابہ میں سے ہیں، بہت پرانے صحابہ میں سے ہیں، صوفی صحابہ میں سے، ان صحابہ میں سے جن پر صوفیت کا غلبہ تھا. اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اور آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ نصاب وصاب زکوٰۃ کے باب میں کوئی چیز نہیں. یہ جو ہمارے وہاں نصاب ہے 7.5 تولہ 52.5 تولہ، حضرت فرماتے تھے نصاب کوئی چیز نہیں، ضرورت سے زائد ہو تو انسان پر زکوٰۃ فرض ہے. بس ایک ہی مسئلہ تھا آپ کا کہ ضرورت سے زائد ہو تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جب شام فتح ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گورنر تھی، تو حضرت ابو ذر وہیں پر تھی اور ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چلتے تھے اور سب کو کہتے تھے ضرورت سے زائد ہو تو صدقہ کر دو، ضرورت سے زائد ہو تو صدقہ کرو. معاویہ سے بڑی بحث ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرمایا نبی علیہ السلام نے نصاب بیان کیا ہے کہ اتنے پر دینا ہوگا، عام مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اس بحث کے اوپر حضرت ابو ذر غفاری اپنے مسئلے پر عطل تھے، تلے ہوئے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان کو لکھا کہ پرانے صحابی ہے، ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور مسئلہ ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں، آپ ان کو مدینے بلا لو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر ان کو مدینے بلا لیا. جب وہ مدینے شریف تشریف لائے تو مدینے میں پھر وہی حال ہے کہ ضرورت سے زائد ہو تو اس کو صدقہ کرو. حضرت عثمان نے دیکھا کہ اب مسئلہ مشکل ہے حضرت ابو ذر کا، تو آپ کو فرمایا کہ تم ایک کام کرو، دیہات میں چلے جاؤ. دیہاتیوں کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوگا، تمہارا مسئلے کے خلاف بھی نہیں ہوگا، تو ان کو ربضہ بھیج دیا.
مقام ربضہ پر، وہیں پر آپ کی زندگی پوری ہو گئی، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ذر سے یوں پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ دیہات میں زندگی گزار دی، تو ابو ذر نے فرمایا کہ میرے نبی نے حکم دیا تھا امیر کی اطاعت کرنا چاہے وہ کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو، بس میرے نبی نے مجھ کو امیر کی اطاعت کا حکم دیا، میرے امیر نے حضرت عثمان نے مجھ کو حکم دیا، میں نے ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ بہرحال اس حدیث شریف کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے یہ مختصر، ان کی تو بڑی لمبی چوڑی زندگی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ آگئے حدیث قدسی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، او میرے بندو میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی۔ وہاں ظلم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو عالم یہ ہوگا کہ اگر جانور نے جانور کو مارا ہے تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ وہاں عالم یہ ہوگا کہ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، ماں نے بیٹی کو، بیٹی نے ماں کو، مسئلہ کیا ہوگا، وہاں پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے دنیا میں بھی اعلان ہے میرے بندو میرے حقوق باقی ہوں گے میں معاف کر دوں گا، لیکن تمہارے آپس کے حقوق اگر باقی ہوں گے تو دنیا میں تم معاف کرا کر آ جاؤ تو بہتر ہے، اگر تم نے دنیا میں معاف نہیں کرایا تو آخرت میں تمہارا بھائی تمہیں معاف کرے گا تب تو ٹھیک ہے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ تیرے بھائی کا حق ہے اس کو۔ اور بھائی دنیا میں معافی مانگ لینا آسان ہے، وہاں تو ہر ایک کو ثواب کی ضرورت ہوگی، وہاں ہر ایک کو نیکی کی ضرورت ہوگی، جنت کی ضرورت ہوگی، کون معاف کرے گا ہم کو؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نے بڑے درد کے ساتھ، میرے بھائیوں میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں چند باتیں غوث گزار آپ کے ذہن پر کر رہا ہوں، اپنی زندگی ٹھیک کرو۔ اللہ کے حبیب نے بڑے درد کے ساتھ فرمایا میری امت کا غریب کون ہے، میری امت کا مسکین کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا لا دراہم ولا دنانیر، جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ مسکین ہے، آپ کی امت کا غریب ہے؟ فرمایا نہ، میری امت کا یہ غریب نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت میں نمازوں کا ڈھیر، تہجد کا ڈھیر، زکوٰۃ کا ڈھیر، حجوں کا ڈھیر، عمرے کا ڈھیر اور نہ معلوم نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا ہوگا، جماعت میں بھی نکلا ہوگا، خوب تعلیم بھی دی ہوگی، پڑھایا بھی ہوگا، تدریس بھی کی ہوگی، خوب بھرپور نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق پامال کیا ہوگا، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کو رسوا کیا ہوگا، کسی کی عزت کو پامال کیا ہوگا۔ اب سارے لوگ اللہ کے، صرف مالی حقوق نہیں ہے، یاد رکھو، صرف مال کا مسئلہ وہاں نہیں ہوگا، یہ سارے مسائل وہاں ہوں گے، سارے لوگ آئیں گے، اللہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، اللہ اس نے میری عزت لوٹی تھی، اس نے میرے خلاف سازش کی تھی، اس نے فلاں کام میرے خلاف کیا تھا، اب اللہ اس کا ثواب دلواتا رہے گا، لے جاؤ اس کا ثواب لے جاؤ، سب ختم۔ ابھی لوگ آتے رہیں گے، اللہ کہے گا اس کے پاس تو سب ختم ہو گیا، اب ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں دوں اس کے پاس سے۔ فرمایا اللہ ہمیں ہمارا حق چاہیے، اس نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اللہ تو ظلم کرتا نہیں ہے وہاں، تو اب ان کا بدلہ کیسے دیا جائے گا، اس کے پاس تو ثواب ہے نہیں۔ تو حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب رو رہے، اور حضرت نے ارشاد فرمایا روتے ہوئے اللہ یوں کہے گا اس کا ثواب تو سارا ختم ہو گیا، وہ کہیں گے ہمارا حق چاہیے، تو پھر اللہ کہے گا تیرے گناہ اس پر ڈال دے، تیرے جو گناہ ہے یہ بھی ڈالیں گے، یہ بھی ڈالیں گے، یہ بھی ڈالیں گے۔ سارے لوگ اپنے گناہ، کوئی زنا ڈال رہا ہے، زنا میں نے کیا میں ان پر ڈال رہا ہوں، چوری میں نے کی میں ان پر ڈال رہا ہوں، فلاں کام میں نے کیا میں ان پر ڈال رہا ہوں۔ اب سارے گناہوں کا بوجھ لے کر وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اللہ کے حبیب
فرماتے ہیں، رو رہے اور فرمایا میری امت کا مسکین یہ ہے، میری امت کا غریب یہ ہے جس نے زندگی میں زنا نہیں کیا ہوگا، لیکن دوسروں کی بے عزتیاں اور ذلتیاں اور غیبت کی وجہ سے دوسروں کے گناہ کو اپنے سر پر لے کر جا رہا ہوگا، زنا لے کر جا رہا ہوگا، چوری لے کر جا رہا ہوگا، اور کسی کی اس طرح کے گناہوں کے بوجھ کو لے کر اپنے سر پر ڈال کر جا رہا ہوگا۔ یہ ہے اس امت کا مسکین۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مجھے ایک بات بہت اچھی یاد آ گئی، جب چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا، بڑا زبردست، اس وقت کے حالات پر یہ مثال بہت فٹ ہوتی ہے، بہت فٹ ہوتی ہے۔ چنگیز خان نے جب بغداد پر حملہ کیا، اور بڑا زبردست حملہ، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن میں 1,00,000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور سب کی گردنوں کو کاٹ کاٹ کر مینار بنایا، یہ مینار کھڑا کیا۔ اس کی بیٹی نے، اس وقت کے ایک بڑے شیخ تھے، مسلکن وہ حنفی تھے، ان سے جا کر پوچھا کہ دیکھو آج ہمارا پلہ غالب ہے، ہم تمہیں مار رہے ہیں، ہم تمہیں ختم کر رہے ہیں، تو بتاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ نے اس بزرگ کے دل پر بات ڈالی۔ ظاہر میں میں اور آپ تو ہم تو یہی کہہ دیتے اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم تو یہی کہہ دیتے، آج کل ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بزرگ نے کیا جواب دیا؟ بزرگ نے کہا کہ دیکھ بیٹی، تو نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بکریاں چرانے جاتا ہے تو ساتھ میں کتا بھی لے جاتا ہے۔ وہ کتا اس لیے لے جاتا ہے کہ بکریاں ریور سے دور ہو جائیں، الگ ہو جائیں، جماعت سے الگ ہو جائیں، تو ان کو لانے کے لیے یہ چرواہا بیچارہ دوڑ نہیں سکتا ادھر، تو کتے کو بھیجتا ہے، وہ کتا ان کو ہکالتا ہوا جماعت میں لے آتا ہے۔ جب جماعت میں لے آیا تو کتا پیچھے ہو جاتا ہے، تو بس کتے کا کام یہ ہے کہ جو بھاگ چکے ہیں ان کو واپس لے آئیں۔ فرمایا ہم بھی ہمارے نبی کی شریعت سے بھاگ چکے ہیں، اللہ نے تم کتوں کی شکل میں کھڑا کیا ہے تاکہ ہم دوبارہ جماعت اسلام میں داخل ہو جائیں، تاکہ ہم اخلاق محمدی میں داخل ہو جائیں، تاکہ ہم شریعت میں داخل ہو جائیں۔ تمہارا کام کتوں کا ہے، کتوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور یہ عذاب نہیں ہے، ہم تھوڑے سے دور ہوئے ہیں۔ تو ہمیں تنبیہ کے لیے اس وقت کے حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ عذاب نہیں ہے، تنبیہات ہے، اور ان کو ہمارے پیچھے دوہرایا ہے تاکہ ہم دوبارہ آ جائیں مسجدوں کی طرف، اعمال کی طرف، اخلاق کی طرف، دین کی طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کی طرف ہم دوبارہ آ جائیں۔ اس لیے ان کو ہمارے پیچھے دوہرایا ہے تاکہ ہم جماعت میں مل جائیں۔ جب جماعت سے مل جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے حوالے ہمیں کبھی نہیں کرے گا، پھر کبھی ہماری ذلتیوں کے مسئلے نہیں ہوں گے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ شان و فرماتے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ دنیا میں ظلم کرتا ہوں نہ آخرت میں ظلم کرتا ہوں۔ ظلم کا کوئی سوال ہی اللہ کے وہاں پیدا نہیں ہوتا۔ فلا تظالموا وانی حرمت، آگے فرمایا وجعلت بینکم حراما فلا تظالموا، فرمایا میں جب ظلم نہیں کرتا تو میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر، تم ایک دوسرے کو نہ مارو، ایک دوسرے کی عزت نہ لو، ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرو، ایک دوسرے کی حقارت نہ کرو، ایک دوسرے کو مارو مت، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بناؤ۔ فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم حراما فلا تظالموا، مت ظلم کرو، تم کسی کی عزت کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اور پھر تمہارے چاہنے سے کسی کی عزت ختم نہیں ہوتی، اللہ کے چاہنے سے ختم ہوتی ہے۔ اس کی صفت بیان کی گئی، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، عزت وہ دیتا ہے، اور جب وہ عزت دینے پر آتا ہے تو میرے بھائیوں مفسرین نے لکھا ہے کہ کانٹوں کے دلدل سے اٹھا کر کے اس کو فرش پر بٹھا دیا کرتا ہے، اور جب ذلتی دینے پر آتا ہے تو فرش پر بیٹھے ہوئے کے گلے میں وہ چپل کا ہار پہنا کر جیل خانے میں بھجوا دیتا ہے۔ یہ اس کے کرشمے ہیں۔ اس لیے
کسی کے عزت اور ذلت کے مسئلے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتے، اس لیے فرمایا کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو، تمہارے مسائل سے، تمہاری چاہتوں سے اس طرح کے مسئلے نہیں ہو پائیں گے۔ آگے عجیب جملہ، بہت لمبی روایت ہے، مختصر وقت میں میں اس روایت کی تشریح کیسے کروں، ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کیا کہوں، تو یہ حدیث شریف ذہن میں آ گئی، میں نے کہا چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو بات عرض کر دوں، اور یاد رکھو کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مسئلہ خوب یاد رکھو، کسی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو، کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ آج کل ہمارا حال کیا ہو گیا، چھوٹی نیکی پر ہم یہ سمجھتے معمولی ہے، اور شیطان بھی ہم کو یہ سمجھاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایگزامپل دوں، مثال دوں، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، تو اب میں نے سوچا کہ لاؤ اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دوں، تو شیطان مجھ کو سمجھاتا ہے ارے اتنی سی نیکی سے کیا ہو جائے گا اتنے گناہوں کے مقابلے میں، پھر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اٹھانا، وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے۔ یہ شیطانی مکر ہے، یہ چال ہے کہ ہمیں یہ نیکیوں سے الگ کرتا ہے۔ اسی طرح چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چنگاری ہی سے مکان جل جاتا ہے، ذرا سی چنگاری ہوتی ہے اور مکان کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال چھوٹی نیکی کو بھی، ترمذی شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق۔ خوب سنو اس روایت کو، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو۔ آگے نبی مثال دیتے ہیں ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، تو اپنے بھائی کو مسکرا کر مل رہا ہے، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھ، تجھے کیا معلوم کہ اسی محبت پر اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اپنے بھائی کو محبت سے ملنا، اس کو مسکرا کر ملنا، فرمائے اسی پر اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے محدث ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمان ہیں، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، تبع تابعی ہے، بہت بڑے محدث ہے۔ جب ان کی موت ہوئی، ان کی وفات ہوئی، تو ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان کے حالات میں لکھا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا ہوا تمہارے ساتھ، مسئلہ کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا میں بڑی امیدیں لے کر گیا تھا، حدیثوں پر، تفسیر پر، قرآن پر، فقہ پر، میرے پاس فقہ ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، تفسیر ہے، اللہ اسی پر میری مغفرت کر دے گا، چونکہ لاکھوں روایتوں کے وہ حافظ تھے۔ لیکن فرمایا اللہ نے تو مجھ کو یوں کہا کہ سفیان تیرا چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے اور میں اس کی بدولت تجھے معاف کرتا ہوں، نہ حدیث کا ذکر، نہ تفسیر کا ذکر، نہ قرآن کا ذکر، کچھ نہیں، تیرا چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے، میں اسی کی بدولت تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو سفیان کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے پوچھا وما ہی یا ربی، اللہ وہ عمل کیا ہے جس پر تو میری مغفرت کر رہا ہے، مجھے ذرا بتا بھی تو دے۔ تو اللہ نے فرمایا تو ایک وقت حدیث شریف لکھ رہا تھا، اس زمانے میں وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، تو کہا تو نے یوں روشنائی میں قلم ڈبویا، اس کے بعد یوں اٹھایا، ابھی لکھنے جا رہا تھا اور اس روشنائی پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو نے سوچا کہ مکھی پیاسی ہے، تو 2 منٹ کے لیے تو رک گیا تاکہ یہ پی لے، جب وہ اڑ گئی تو نے لکھنا شروع کیا، تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کھایا تھا، اسی کی بدولت میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اسی لیے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑ دیا کرو، کیا معلوم کہ حق تعالی جل شانہ اسی پر راضی ہو جائیں اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ حدیث بہت لمبی ہے اور وقت ہو چکا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جو جملے فرمائے میں صرف 1 منٹ میں ترجمہ کر دوں۔ آگے یہ فرمایا میرے بندو تم بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں، فرمایا مجھ سے کھانا مانگو۔ میرے بندو تم ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑے پہناؤں، تم مجھ سے کپڑے مانگو۔ دنیا میں آئے تو بغیر کپڑوں ہی کے آئے تھے، اور میں تو اکثر مثال دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کپڑا ایسا نہیں کہ جس میں جیب نہ ہو، کوئی کپڑا ایسا نہیں، صرف ایک کپڑا ہے جس میں جیب نہیں ہوتا اور وہ کفن ہے، جس میں کوئی جیب کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں رب ہوں کہ تمہیں رات دن معاف کرتا رہتا ہوں۔ آگے فرمایا میرے بندو تم سارے کے سارے مل کر ایک تقوی والا دل لے کر بیٹھ جاؤ، میری ربوبیت میں زیادتی نہیں ہوگی، اور تم سب کے سب فاسق و فاجر بن کر بیٹھ جاؤ،
میری ربوبیت میں کمی نہیں ہوگی. تمہاری عبادت سے میں برا نہیں بنا اور تمہاری عبادت نہ کرنے سے میں چھوٹا نہیں ہوں گا. آگے فرمایا میرے بندو اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اول تمہارے آخر، انسان جنات سب مل کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ قیامت تک کی انسانیت، اور مجھ سے مانگو. کیا مانگو؟ ایسی دنیا مانگو پوری، ایک صرف تورن تو نہیں، دنیا مانگو اور میں ہر ایک کو دنیا عطا کروں. پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اس کے ساتھ کتنا پانی ہوتا ہے. یہ میرا خزانہ ہے، اس لیے تم مجھ سے مانگو، دنیا سے امیدیں نہ رکھو. اللہ اس حدیث قدسی کے مبارک مضمون پر ہمیں خوب توجہ کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.